السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں ٹوٹ پھوٹ، شکست و ریخت یہ جاری رہتی ہے۔ پوری کائنات کی جتنی انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں ٹوٹ پھوٹ جاری رہتی ہے۔ کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی جڑ گئی، ہم روز دیکھتے ہیں۔ دیوار گر گئی، جوتا ٹوٹ گیا، کپڑے پھٹ گئے، برتن ٹوٹ گئے، یہ ہر گھر کی داستان ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا نظام جاری نہ ہو۔ پھر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے لیے کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، ہزاروں لوگ مل جائیں گے، یعنی کہ زندگی کا مقصد ہی صرف ٹوٹے ہوئے جوتوں کو جوڑنا ہے۔ بالغ ہوئے، جوتوں کی دکان کھولی، بوڑھے ہو گئے، وہیں بیٹھ کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے دیہات میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو گزشتہ 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، مور اور لیس ایک ہی کام ہے۔ صبح سردی گرمی میں آپ کی دکان کھولنا، لوگ جوتے لاتے ہیں، ان کو جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کئی کپڑوں کے کاروبار کر کے بیٹھے، ایک ہی کام ہے۔ کوئی دکان لی، سلائی مشین لی اور کپڑے جوڑ رہے ہیں۔ کئی مستری ہیں، دیوار ٹوٹ گئی، ٹائل ٹوٹ گئی، ان کام لے کے بیٹھے، کتابیں پھٹ جاتی ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ یعنی انسانوں کا ایک طبقہ ہے جنہوں نے ان ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کا کام اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں۔ موچی ہیں، لوہار ہیں، سنار ہیں، درزی ہیں، کمہار ہیں، مستری ہیں، معمار ہیں۔ ان کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا موضوع محنت صرف ایک ہوتا ہے۔ کوئی کام آپ کے ذمہ ہے تو کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ پھر کئی انسانوں نے ان ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے کیمیکل بنا دیے ہیں۔ وہ کیمیکل استعمال کریں گے، چیزیں جڑ جائیں گی۔ تو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو ان ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے لیے وقف کر دیں، کوئی اور کام نہ کریں۔ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے کام کے لیے آ جائیں گے۔ آپ سال ہر سال سے دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا چیز یہ ہے کہ کوئی کیمیکل ایسا کیمسٹ بنائیں جس کے استعمال کے بعد چیز جڑ جائے۔ یہ دو چیزیں ہوں تو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے کے امکانات ہر معاشرے میں رہتے ہیں۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ جو کیمیکل، جو مسالہ ایک چیز کو جوڑے دوسرے کو بھی جوڑ دے۔ کپڑا دھاگے سے جڑ جاتا ہے، لیکن لکڑی کیل سے جڑ جاتی ہے، لیکن دیوار سیمنٹ سے جڑ جاتی ہے، لیکن کاغذ، الفی سے برتن جڑ جاتے ہیں، لیکن الفی سے کپڑا۔ عین ممکن ہے کہ ایک چیز کے جوڑنے والا مسالہ دوسری چیز کے مزید توڑنے کا باعث بن جائے۔ بعض چیزیں ایسی جن کو آگ لگائی جاتی ہے، جڑ جاتی ہیں، اور دوسروں کے لیے اگر وہ کیمیکل استعمال کیا جائے تو مزید ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ اگر کپڑے کو آپ کیل سے جوڑنا چاہیں، دیوار کو آپ دھاگے سے جوڑنا چاہیں، برتن کو آپ گوند سے جوڑنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ تو لوگ بھی ہونا ضروری ہیں جن کی محنت صرف ایک ہو، کوئی اور کام نہ کرے۔ اور ایسے لوگ ہزارہا کی تعداد مل جائیں گے جو دنیا کے ہر مذہب، ہر خطہ، ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کے جوڑنے کو اپنے دل و دماغ پہ سوار کر رکھا ہے۔ خوشی ہو، غم ہو، شادی ہو، وہ آپ کو وہی ملیں گے۔ اور سال ہر سال سے ان کی استقامت، اور کیمیکل بھی ہر روز بن رہے ہیں، اچھے کیمیکل، کم قیمت، بہتر قیمت۔ تو ٹوٹ پھوٹ کے جہان میں جس طرح لکڑی ٹوٹتی ہے، دیواریں ٹوٹتی ہیں، کپڑے پھٹتے ہیں، اس طرح انسان بھی ٹوٹتے ہیں۔ یعنی انسانوں کے بیچ میں بھی روز ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ۔ باپ بیٹا ٹوٹ پھوٹ گئے، میاں بیوی ٹوٹ گئے، بہن بھائی ٹوٹ گئے، استاد شاگرد ٹوٹ گئے، جگری یار ٹوٹ گئے۔ یہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کے قسمیں بھی مل جاتی ہیں۔ آپ معاشرے میں روز دیکھتے ہیں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، تھانوں میں، حوالاتوں میں، یہ کون ہیں؟ ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ ان کے جوڑنے والے کوئی نہیں۔ دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کچھ اس کا علاج ہے، چارہ گراں ہے کہ نہیں؟ آپ معاشرے میں جائیں کہ میری میاں بیوی ٹوٹ گئے ہیں تو کوئی جوڑنے والا نہیں ملے گا، مزید اس کو توڑنے والے ملیں گے۔ ہم دوست ٹوٹ گئے، پتہ ہے ان کو کہ دو دوست تھے 30 سال سے، آپ بول چل ختم ہے، پتہ بھی ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ اللہ کے محبوب مسجد نبوی کی جماعت کم چھوڑتے تھے، ہمیشہ نماز ہوئی کہ، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ آپ نے جماعت نہیں کرائی۔ حضرت بلال کو کہا، ابو بکر سے کہو جماعت کروائے، میں مصروف ہوں۔ وہ مصروفیت کیا تھی؟ قبلتین مسجد کے پاس بنو ایک قبیلہ تھا، ان کی آپس میں پھٹن ہو گئی، لڑائی ہو گئی، بول بلارے ہو گئے۔ اب نبی رحمت کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں مسلمانوں کے بیچ میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، تو آپ نے مسجد نبوی کی جماعت نہیں کرائی، ان کی صلح کے لیے چلے گئے۔ امت کو بتلایا کہ دیکھو، خاموش تماشائی مت بنو۔ باقی جتنی چیزیں ٹوٹتی ہیں وہ دوسروں کو نہیں کہتی کہ تم بھی میرے ساتھ مل کے ٹوٹ جاؤ۔ یہ پنکھا خراب ہو گیا تو اس کو نہیں کہے گا، اس دیوار میں دراڑ آ گئی تو دروازے کو نہیں کہے گی،
میرے قمیض پھٹ گیا تو شلوار کو نہیں کہے گا، یعنی باقی جتنی مخلوقات میں ٹوٹ پھوٹ ہے وہ انہی تک رہے گی، آگے نہیں جائے گی۔ لیکن انسانوں کی ٹوٹ پھوٹ، پہلی جنگ عظیم 2 آدمیوں کے بیچ میں ٹوٹ پھوٹ تھی، 1.5 کروڑ انسانوں کو قربانی دینی پڑی اس بر وقت ٹوٹ پھوٹ کے علاج نہ کرنے سے۔ جنگل میں سانپ، شہر میں بستے ہیں آدمی، سانپوں سے بچ کے آئیں تو ڈستے ہیں آدمی۔ شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں۔ جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد۔ تو پہلی کم نصیبی یہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کے جہان میں سب سے خوفناک ٹوٹ پھوٹ انسانوں کی ہوتی ہے۔ باقی لکڑی کی، لوہے کی، پتھر کی، دیوار کی، سونے کی، چاندی کی، کپڑے کی، یہ کوئی اتنی میجر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کا دائرہ ہیل اپ نہ ہو سکے۔ چھوٹی موٹی چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان جب ٹوٹتے ہیں تو ان کی بازگشت آسمانوں سے اوپر جاتی ہے اور ان کی دراڑیں کئی نسلوں تک جاتی ہیں۔ میں ایک ایسے گاؤں کو جانتا ہوں جہاں آج سے 28-27 سال پہلے 2 آدمی میں بول بلارا ہوا، پھر وہ بول بلارے کے تحفظ کے لیے اس نے اپنے دوستوں کو آواز دی، کچھ ادھر مل گئے کچھ ادھر مل گئے، 32 آدمی کم و بیش قتل ہو چکے ہیں۔ یعنی انسانوں کے ٹوٹ پن کو نہ جوڑنے کا نقصان پھر کئی انسانوں کو دینا پڑتا ہے۔ انڈیا کے ایک شہر کا شعر ہے، جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر پڑوسی کے گھر کی آگ نہ بجھائی تو وہ آگ پھر تمہارے گھر میں دستک دے گی۔ اگر ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کا کام نہ کیا گیا تو ان کے ٹوٹ پھوٹ کی بازگشت اور دراڑیں تمہارے تک بھی آئیں گی، کیونکہ انسان سوشل اینیمل ہے، گرد و پیش میں الائنس بناتا ہے، لوگ اکٹھے کرتا ہے، ہمدردیاں لیتا ہے۔ باقی ٹوٹی ہوئی چیزیں یہ کام نہیں کرتی۔ تو ہمارے ہاں ٹوٹ پھوٹ کا کاروبار عروج پہ ہے، ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ رفاقت کتنے عرصے کی تھی؟ 30 سال کی، ٹوٹی کس بات پر؟ ٹوٹی کہاں کا من 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ بعد میں سوچتا ہے کہ 30 سال کی رفاقت میں کتنے موقعوں پہ اس نے میرے لیے قربانیاں دی، خوشی غمی کے کتنے مرحلے اکٹھے طے کیے، کتنے حال دل تقسیم کیے، کہنے کہ جس بات پر تم نے تعلق، یہ ہوتا ہے بحران کے خزاں کے زمانے کی رت، ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے۔ لیکن شاعر کہتا ہے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تعلقات کو نبھانا ایمان کی نشانی ہے۔ پہلے یہ ایک اعزاز ہوتا تھا کہ ہمارا 30 سالہ تعلق ہے، اس پہ لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ ہمارے تعلق کی نسبت 3 پشتوں سے چل رہی ہے، یہ فخر کی بات تھی۔ اب دھیرے دھیرے ٹوٹ پھوٹ کا رت اتنی عروج پہ آئی، اب یہ کہتے ہیں کہ میں 25 سال سے کبھی بولا ہی نہیں ہوں۔ یعنی یہ جملہ کر کے ایک داد طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا اس کا تعلق 25 سال سے نہیں ہے۔ اس فکر میں نہ ندامت ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، بلکہ کسی درجے میں فخر ہوتا ہے۔ تو پہلی صدی میں ٹوٹ پھوٹ کم تھی، اس لیے کہ ہیل اپ کرنے والے زیادہ تھے۔ یعنی مسجد قبلتین کے پاس آپ نے محسوس کیا 2 مسلمانوں کے بیچ میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی، اور ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے۔ آئی کیو لیول الگ ہوتا ہے، سوچوں کا الگ مزاج الگ ہوتا ہے، ایک بات کو پرکھنے کے انداز الگ ہوتے ہیں، یہ وہ ناممکن نہیں ہے۔ ہر انسان کو قدرت نے ایک جیسا دماغ نہیں دیا۔ اگر ایک جیسا دماغ ہوتا تو سارے کاشتکار ہوتے یا سارے تاجر ہوتے۔ قدرت نے اپنے کائنات کو چلانے کے لیے انسانوں کے دماغوں میں تنوع پیدا کیا، ایک یہ کام کرے گا دوسرا۔ تو ٹوٹ پھوٹ کے امکان اور احتمالات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ احتمالات اور امکانات نہ ہوتے تو اللہ نے کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر 2 گروہ لڑ پڑے تو صلح کرو۔ کہ یا اللہ لڑنا تو ہے ہی نہیں، کہنے لڑنے کے امکان اور احتمال ہیں۔ آدم کے دونوں بیٹے، ایک ماں کے بیٹے، قابیل اور حابیل لڑ پڑے، اور ان کی لڑائی کا ذکر قرآن مجید میں اور پہلے پارے میں، قابیل قاتل حابیل مقتول۔ یعنی ٹوٹ پھوٹ کی انتہا یہ ہے کہ ایک نے دوسرے کے وجود کو گوارا نہیں کیا اور بنیاد عورت بن گئی۔ میں نے شادی کرنی ہے، میں نے شادی کرنی ہے۔ ان کان کیدکن عظیم، قرآن کہتا ہے عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہوتا ہے۔ عورت کی طلب کی بنیاد پر پہلا قتل کائنات میں ہوا۔ یعنی قابیل قاتل تھا، اس نے کہا میں نے شادی کروں گا، مقتول نے کہا میں شادی کروں گا، بس اس بنا پہ جان لے لی۔ تو جب آدمی تعلق توڑنے لگے تو کوئی بنیاد ہوتی ہے جس کی بنا پہ تعلق توڑتا ہے، تو اس چیز کو اور اس دوست کی دوستی کو تقابل کر لے کہ 5 مرلے قیمتی ہیں یا دوستی، جنازہ کس نے پڑھنا ہے، دفنانا کس نے ہے، ایصال ثواب کس نے کرنا ہے، قبر ہموار کس نے کرنی ہے، وہ 5 مرلے نے کہ نہیں، کس نے کہ بھائی نے،
دوست نے. تو ایک ذرا سی بات پہ خزارت کی نشانی یہ ہوتی ہے جس میں آتا ہے نا تعلقات کو سنبھالنا ایمان کی نشانی ہے. تو تکار ہوتا رہتا ہے, بول چال ہوتے رہتے ہیں. اگر ہر ایک میں اتفاق ضروری ہوتا تو قدرت سب کی شکلیں ایک جیسے بناتے ہیں. تو پہلا نقصان یہ ہے کہ اس دور میں ٹوٹے ہوئے انسانوں کو جوڑنے کے لیے بننے ہوئے انسان نے اپنا وقت نکالنا چھوڑ دیا. حدیث میں آتا ہے, میں تمہیں بتاؤں وہ نیکی جو نفل نمازوں سے, نفل روزوں سے, نفل عمرے سے, نفل حج سے قیمتی ہے. صحابہ نے کہا کون سی؟ کہ لڑے ہوئے میں صلح کروانا. اس میں چونکہ وقت لگتا ہے, سرمایہ لگتا ہے, آنا جانا لگتا ہے, آدمی کو قول ہونا پڑتا ہے, اس لیے فرمایا نفل نماز سے. پہلے کچھ لوگ تھے جن کی زندگی کا مقصد تھا, جس طرح لکڑی والوں کا مقصد ہے, لوہے والوں کا مقصد ہے, جوتے والوں کا مقصد ہے, جوتوں کو جوڑنا, لکڑی کو جوڑنا, دیواروں کو جوڑنا. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کرتے تھے کچھ لوگ تھے جن کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑو. کائنات میں کوئی جوڑ ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہو. میاں بیوی میں جھگڑا ہو کہ سب سے بڑا ٹکراؤ میاں بیوی کو ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ دور اور دیر تک باز گشت جس تعلق کے ٹوٹنے کی آتی ہے میاں بیوی کی ہوتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹ بول, صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول لو, حالانکہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے. ایک صحابی نے کہا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. کہا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا 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 لا, جھوٹ تو ایک سمیل ہے, اخلاق کی کمزوری ہے, اندر کی کمزوری ہے, جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. ایک سے ملے, وہ گالی دے رہا تھا اس کو, دوسرے کے پاس جا کے کہا وہ تو کہہ رہا تھا غلطی میری تھی, بس شیطان غالب آ گیا. بالکل 180 کے اینگل پہ آپ نے جھوٹ بولا, لیکن اس پہ ثواب ہے چونکہ اس کا نتیجہ جوڑ ہے. تو میں سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے. یعنی پیرامیٹر اور لٹمس پیپر یہ دیا کہ اچھا کون ہے, کہ جو بیوی کے ساتھ اچھا ہے. چونکہ اکٹھے رہنے سے خوبی خامی آتی ہیں. تو آپ میں ایمان کی نشانی ہے تعلق کو جوڑنا. آپ نے ان کو صدیق اکبر کی طرف پیغام بھیجا, جماعت آپ کروا لو مسجد نبوی میں 2 خاندانوں میں صلح کروا رہا ہوں. پہلی صدی میں کچہریاں نہیں تھے, تھانے نہیں تھے, حوالات نہیں تھے, کیونکہ ہر مسلمان کو ایڈوائز کی تھی اللہ نے. وین طائف سورہ اخلاق, سورۃ الحجرات کو سورۃ الاخلاق بھی کہتے ہیں, اس کا سیکنڈ ون نام سورۃ الاخلاق ہے. اس میں جو کہا کہ یہ کام کرو, یہ کرو, یہ کرو, ہر کام کو ایک دفعہ کہا گیا, صلح کو 2 دفعہ کہا گیا. یعنی جن کاموں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ان میں سے ہر کو ایک سنگل ٹچ دیا. ایک آیت میں 3 چیزیں بتا دی, ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اس طرح کی ایک آیت میں 3 چیزیں, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہ کرو. لیکن 2 پوری آیتیں صلح پہ اتاری کہ صلح اتنی بڑی. اگر آدمی لڑ پڑے تو پھر ساری نیکیاں, ساری خامیاں ایسے آتی جیسے بڑھاپے میں بیماریاں آتی, جیسے نشے پہ پانی آتا ہے. جب تک آدمی میں تعلقات ٹھیک ہوں تو خامیاں خوبی لگتی ہیں, اور جب تعلقات خراب ہو گئے تو خوبیاں بھی خامیاں لگتی ہیں. اس لیے کہا کہ اس میں دیر نہ کرو ورنہ یہ زخم بڑھتا جاتا ہے, اس کے آگے پھٹن بڑھتی چلی جاتی ہے. خود کوشش کرے, یہ نہیں کہ کوئی تھرڈ ون کوشش کرے, خود بھی کوشش کرے کہ یار تو تکار ہو گئی ہے, آپس میں بول بلارے ہو گئے ہیں, فلاں آدمی اگر اس کے پاس چلا جائے کہ یار ہمارے بیچ میں یہ ہو گئے ہیں, مناسب نہیں ہے. ہمارے تعلقات کی عمر کی گہرائی اور گہرائی اتنی ہے کہ یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں آ سکتا جماعت کروانے کے لیے, چونکہ میں صلح کروا رہا ہوں. اب اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا گیا کہ مسجد نبوی کی امامت اور مصلی رسول اور ظہر کی نماز اور فرض, آپ نے کہا میں صلح کروا رہا ہوں. نماز وہیں بنو سلمہ کے یہاں پڑھ لی, قباء مسجد میں, امت کو بتلانے کے لیے کہ اگر ایسا کوئی قباء قبیلے کا آدمی تمہارے یہاں بھی جھگڑ جائے تو اپنی نیکی بننے لگ رہنا. میں یہ نفل پڑھتا ہوں, میں عمرہ کرتا ہوں, میں حج کرتا ہوں, میں زکوٰۃ کرتا ہوں, کہ ان سے بہتر ہے صلح کروانا. اگر عمرے پہ نہ گئے خیر ہے, کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا. نفل نماز نہ پڑھی خیر ہے, کوئی محراب کی کمی نہیں آ جائے گی. لیکن اگر صلح نہ کروائی تو ایک دن میں صلح مشرق مغرب میں چلا جاتی ہے لڑائیاں. انما المؤمنون, دوسری آیت آگے, پہلی آیت ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, یہ پہلی آیت. یہ اگر زیادہ لوگ لڑ پڑیں, شروع میں زیادہ لوگ نہیں لڑتے, شروع میں فرد واحد کی ہوتی ہے. بلیک کیٹ کے نام کو ایک تنظیم تھی پہلی جنگ عظیم سے پہلے, 1914 سے پہلے, ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی اور پھر 1 کروڑ کچھ لاکھ لوگوں کو اس وقت پہ صلح نہ کروانے کا تاوان دینا پڑا. اگر وقت پہ چشمہ نکلا, شیخ سعدی لکھتے ہیں, تو ایک سوئی اس چشمے میں ڈال دو تو اس کا سوراخ بند ہو جائے گا. باریک سی دھار ہوتی ہے سوئی سی, اور اگر اس میں دیر کر دی تو وہ کھلتا کھلتا پریشر بڑھتے بڑھتا یہ چٹان سرکے گی, یہ پتھر سرکے گا, یہ دائیں بے ہوگا, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ہاتھی پہ بیٹھ کر بھی اس چشمے سے گزر نہیں سکیں گے.
پھر اتنے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں لڑائی کے اندر، پھر آدمی کہتا ہے کہ یہ ریشم کے الجھے دھاگے ہیں، کہاں کس کو جدا کرتا پھروں، میں صلح کروں جی فلاں ساتھ میرے ہو گیا، اس کو پوچھوں گا فلاں میرے ساتھ ملا، اس کو فلاں نے میرا ساتھ دیا ہے، تو اگر میں نے صلح کر لی تو جو میری خاطر سے ایندھن کا لکڑیاں بنے ان کو کون پوچھے گا؟ شروع میں 2 آدمی تک بات رہتی ہے، پھر 2 خاندان آتے ہیں، پھر 2 گروہ آتے ہیں، پھر 2 قبیلے آ جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جا پڑوسی کے گھر کی آگ بجھا، آگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ کی تفسیر ہے احکام القرآن، فقہ حنفی کے مسلک کی تائید کے لیے شاندار حدیث ہے، تفسیر ہے احکام القرآن، 5-6 جلد میں ہے۔ اس میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے سورہ احزاب کی سورہ حجرات کی ان آیات کے ذیل میں حکم لکھا ہے کہ جس آدمی کے کہنے پر صلح ہونا یقینی ہو اس پہ صلح کروانا واجب ہے۔ ایک آدمی کا سیاسی اثر رسوخ اتنا پتہ ہے، میں چلا گیا دونوں مان جائیں گے، اس پہ واجب ہے صلح کروانا۔ ایک آدمی کا دینی مقام اتنا ہے کہ اگر چلے گئے تو دونوں کہیں گے بسم اللہ حاضر ہیں، تو اس پہ دیندار پہ صلح کرانا واجب ہے۔ ایک آدمی کی اخلاقی حیثیت معاشرے میں ایسی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کا ہاتھ پکڑے صلح کروا دے، یا بچی والوں کے گھر میں جائے کہ میری بیٹی کو تیار کرو، اور وہ انکار نہ کریں کہ جی آپ آ گئے، بیٹی کا ہاتھ پکڑے اس گھر چلا جائے، پھر بیٹے کو پکڑ کے لائے اپنے پاس کہ خبردار آئندہ کے لیے اگر آپ نے کوئی زیادتی کی تو بیٹی میرے گھر میں آئے گی، اس گھر سے بیٹی میں اپنے گھر میں لے گیا، تم میرے گھر سے بیٹی لے جاؤ۔ اب کوئی آدمی کی اخلاقی حیثیت معاشرے میں ہوتے ہیں، بعضوں کے معاشی، بعضوں کے سیاسی، بعضوں کے مذہبی، بعضوں کے اخلاقی، ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ کوئی انکار نہیں کرتا، ان کو اللہ کے دیے ہوئے اس مقام مرتبہ کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ صلح کے لیے وقت نکالو، سرمایہ نکالو، چکر لگاؤ آنے جانے کے۔ اب آدمی کہے گا میں کیسے چکر لگاؤں گا؟ تو کہا تمہارا نفل پہ وقت نہیں لگنا تھا، نفل عمرے پہ وقت نہیں لگنا تھا، کہنے گیا کہ وہ وقت سے زیادہ ثواب ہے ایک ایک بول جو صلح کے لیے کروا رہے ہو۔ تو جس معاشرے میں یہ نیکی کرنے والے کم ہو جائیں، پھر اس معاشرے کے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ آگ پھر کسی نہ کسی درجے میں دھوئیں کے روپ میں، انگارے کے روپ میں، چنگاریوں کے روپ میں اس کے دامن تک بھی دستک دیتی ہے۔ اس معاشرے میں یہ لوگ کوئی نہیں، بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، الجھے ہوئے، اداس اور پھٹے ہوئے لوگوں کی صلح کروانے والا کوئی نہیں۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ 2 قبیلے طلاق تک بات پہنچ گئی ہے، لڑائیوں تک بات، ڈے 1 سے آگ کی شدت اتنی نہیں ہوتی کہ بجھائی نہ جا سکے، تھوڑا سا پانی پھینک کے بجھ جاتی ہے۔ آگ شروع میں الاؤ نہیں ہوتی، پھر پورے جنگل جل جاتے ہیں۔ ایک المیہ یہ ہے کہ اس دور کے لوگوں نے وہ ڈیوٹی دینا چھوڑ دی جو باقی ٹوٹی ہوئی چیزوں کی ڈیوٹی دینے والے لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، جوتوں والے، کپڑوں والے، دیواروں والے، مکانوں والے، فرنیچر والے، آپ کو ہزارہ لوگ مل جائیں گے۔ اسی فیصل آباد میں گرنا شروع کریں، ٹوٹے ہوئے جوتوں کو جوڑنے والے کتنے ہیں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، پھٹے ہوئے کپڑوں کو سینے والے کتنے آپ کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے، گری ہوئی دیواروں کو دوبارہ ٹھیک کرنے والے کتنے ہیں تو آپ شمار نہیں کر سکیں گے، اور لڑے ہوئے انسانوں کو صلح کرانے والے کتنے ہیں تو دوسری انگلی کے تیسرے پورے پر لوگ ختم ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں، اور حالانکہ ان چیزوں کا ٹوٹ پھوٹ اتنا بڑا ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کپڑا پھٹ گیا تو کیا ہوا، دیوار گر گئی تو کیا ہوا، جوتا پھٹ گیا تو کیا ہوا، لیکن انسان پھٹ گئے، باپ ادھر چلا گیا، بیٹا ادھر چلا گیا، انا ہے، زندہ ہیں، آڑے جاتے ہیں، اس پہ پھر کچھ آدمی کو پسنا پڑتا ہے۔ یہ نیکیوں سے بڑی نیکی ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر خود کی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں گی، غیبت کی، چغلی کی، بغض کی، تکبر کی، لڑائیوں کی، پھٹن کی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ 2 فریق بن جائیں گے۔ پھر دوسری آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سگے بھائیوں کی طرح۔ میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا، ماجد نے لکھا ہے کہ اخ عربی میں بھائی کو کہتے ہیں، اخن بھائی، اس کی 2 جمع ہیں، اخوۃ اخوان۔ اگر ایک ماں سے جنم لیں تو اس کی جمع اخوۃ ہے، ہم سگے بھائی، ہمارے ماں باپ ایک ہے، تو ایسے تم سگے بھائی ہو، خونی بھائی ہو، نسبی بھائی ہو، ایک ماں باپ ہے، اس کے لیے جمع اخوۃ آئے گی۔ ہم سگے بھائی نے ہمارا نظریہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، جذبہ ایک ہے، تو اس کے لیے اخوان جمع ہے گی، اخوان المسلمین۔ جب مسلمان بھائی کہا جائے گا تو انما المؤمنون اخوان کہا جائے گا کہ مسلمان سارے نظریاتی بھائی ہیں، چونکہ نظریاتی بھائیوں کے لیے جمع اخوان آتی ہے، لیکن نسبی اور خونی بھائیوں کے لیے جمع اخوتن آتی ہے، تو قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوتن، مومن تو سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ یعنی اس حص کو بیدار کرنے کے لیے، تاکہ جو ہم خاموش تماشائی ہیں، خاموش شیطان بن کے بیٹھے ہیں اور اپنی حیثیت کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، مومنین کی مثال سگے بھائیوں جیسی ہے۔ فاصلوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں صلح کرو، یہ آگ پھیلے گی۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ معاشرے میں اس نیکی کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ لوگ پیدا ہوں جو یہ بزنس کریں، یہ معاشرے کے محسن لوگ ہیں، اور پہلی صدی میں عام تھا۔
سیدنا حسن اور محمد بن حنفیہ آپس میں بھائی ہیں، دونوں کے باپ علی ہیں لیکن دونوں کی ماں فاطمہ نہیں ہے، مائیں الگ الگ ہیں۔ محمد بن حنفیہ کی ماں ایک لونڈی تھی، سیدنا حسن کی ماں ایک شہزادی ہے، سید فاطمہ الزہرا۔ ان میں بول بلارا ہو گیا۔ بول بلارا کس دور میں بھی ہو سکتا ہے، جب انسان کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سوچیں ہیں، رویے ہیں، جذبے، آئی کیو لیول ہے، تو اس میں تو تکار ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی نیکی کے خلاف بات نہیں ہے، یہ اونچ بول بلارے کو ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ بول بلارے کے بعد باقی لوگوں کا خاموش تماشائی بننا یہ بری بات ہے۔ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دو، اپنے انسان ہونے کا ثبوت دو، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، اپنے ایک اس انسانی وحدت کے قائم کرنے کا ثبوت دو۔ تو سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اللہ کے محبوب فرمایا تھا کہ اگر دو آدمی میں لڑائی ہو جائے تو جو عظیم ہے وہ صلح میں پہل کرے۔ مرتبے میں، مقام میں، سٹیٹس میں، اخلاق میں، ہر آدمی لیول ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے، دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے، تو جو مرتبے میں عظیم ہے اس کو صلح میں پہل کرنی چاہیے۔ یہ تمہارے نانا کا ارشاد ہے، اور مرتبے میں تم عظیم ہر حوالے سے ہو۔ تمہاری ماں کون، میری ماں کون، تمہارے نانا کون، میرے نانا کون، تمہارے ماموں کون، میرے ماموں کون، کوئی نسبت ہی نہیں خاک کے آسمان سے۔ لہٰذا اتنی دیر میں انتظار کروں گا، اپنا شرف لو، اپنا مقام لو اور آ کے میرے سے صلح کرو، کیونکہ صلح کرانا دو میں جو بڑا ہوگا وہ پہل کرے گا۔ اگر چھوٹا جائے گا بڑے کے پاس تو بڑے کے تکبر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسلام حسن ہے نا، اگر چھوٹا جائے گا مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے، میں یہ معافی مانگتا ہوں، تو اس نے کہا تم نے آنا ہی تھا، تو بڑے کے تکبر کی مرض میں اضافے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا گاڑی والا پیدل کو سلام کرے، یہ نہیں کہا پیدل گاڑی والے کو سلام کرے، کیونکہ وہ کہہ کہ خوش آمد ہے اس کو۔ اور بڑے کو جو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر تکبر کا مرض لگنے کا امکان ہے، اس کو توڑ دیا کہ تم سلام کرو چلتے ہوئے کو۔ تو جو نیک ہے وہ صلح میں پہل کرے تاکہ اس کی نیکی عاجزی میں بدلے، اور اگر چھوٹے کو کہا جائے تم جاؤ تو وہ صلح کرنے میں 100 باتیں کرے گا، تمہارے گزر بسر نہیں ممکن نہیں تھا اس کام کے بغیر، تمہیں آنا ہی تھا۔ تو سیدنا محمد بن حنفیہ نے کہا کہ تم عظیم ہو، تم بڑے ہو، ہر حوالے سے صلح کے لیے پہل کرو، میرے پاس پہنچو اور میرے ساتھ صلح کرو آ کر۔ اتنی دیر میں انتظار کروں گا، ورنہ میں چل پڑوں گا۔ پھر کل کہنا روز قیامت نانا سے نہ کہنا حق میرا تھا، محمد بن حنفیہ نے کیوں لیا۔ یعنی تو تکار کے امکان، احتمال ہر جگہ رہتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں ہے، بری بات یہ ہے کہ باقی لوگ جو صلح پہ قادر ہوں وہ صلح کے لیے خاموش جائیں، کوئی نیکی اس نیکی کے پاسنگ میں نہیں آتی۔ پھر جب یہ کام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، یہ نیکی منجمد ہو جاتی ہے، یہ شوق سرد پڑ جاتا ہے، تو پھر کچہریاں، تھانے، حوالات، مقدمے، پولیس، جیلیں، یہ ڈپارٹمنٹ اسی وجہ سے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جب علم عمل میں رہا کتابوں کی ضرورت نہ پڑی۔ تصنیف و تعلیف کا زمانہ تب آیا جب علم عمل سے نکل گیا، تو لوگوں نے کہا عمل میں تو ہے نہیں، کم از کم لفظوں میں محفوظ کر لو۔ تو جس دور میں کتابیں زیادہ ہوں اس دور میں عمل کم ہوتا ہے۔ پہلی صدی میں کتابیں نہیں ہیں، دوسری میں کتابیں نہیں ہیں، تصنیف و تعلیف کی بازمانہ بعد میں آیا، چونکہ جب علم عمل میں ڈھلا ہوا تھا لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب اہل علم نے محسوس کیا کہ عمل وجود سے نکل رہا ہے، انہوں نے کہا نفوس سے نکل رہا ہے، نقوش میں محفوظ کرو۔ کتابیں لکھنے کا زمانہ کا آغاز ہوا۔ تو دوسرے فکر میں دوسری آیت میں کہا انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سگے بھائی جیسے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کی اخلاقی حس کو بیدار کیا گیا کہ تم نظری بھائی نہیں ہو، نسبی بھائی ہو۔ سیدنا حسن پر اٹھے جا کے صلح کر لی، یہ میں حاضر ہوں چونکہ میرا ہی حق تھا، نیکی میں صلح میں پہل کرنے کی سعادت اہل بیت کے شہزادے کا حق تھا، جا کے صلح کر لی۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اپنی اپنی استعداد میں دنیا میں ہر شخص صلح کے معاملے میں پیش آ سکتا ہے، کام آ سکتا ہے، براہ راست نہیں، لیکن یہ جانتا ہے کہ ان 2 گھروں کی، ان 2 لوگوں کی صلح میں فلاں آدمی کام آ سکتا ہے، اس کے پاس جا سکتا ہے کہ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں میری حیثیت ایسی نہیں ہے۔ ہر آدمی کی حیثیت معاشرے میں یکساں نہیں ہوتی۔ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ کا زیر بار ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، آپ مہربانی کریں کچھ وقت نکالیں، کیونکہ وقت نکالنا مسئلہ ہوتا ہے، سرمایہ لگانا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا عمرے سے، حج سے، نماز سے، روزے سے نفلی بہتر ہے صلح کا کام کرنا۔ اور دوسرا فرمایا جو اس آگ میں گر جائیں وہ کیا کریں؟ 3 دن سے زیادہ
قطع تلقی نہ کریں۔ صلح سے رہنا فرض عین ہے، آپس میں اسلامی معاشرے کا صلح سے رہنا فرض عین ہے۔ کسی سنت کی بنا پہ فرض عین کو ذبح کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میرے پاس وقت ہے، یا میں 4 فرض پڑھ سکتا ہوں یا 4 سنتیں پڑھ سکتا ہوں، عصر کا وقت کا تصور ہے، ایسی کریٹیکل سچویشن آ گئی کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھ سکتا ہوں، یا سنت پڑھوں یا فرض پڑھوں۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس موقع پہ آپ کو فرض پڑھنے چاہیے، اگر سنت میں لگ گیا تو فرض ختم ہو جائے گا۔ آپس کی محبت فرض عین ہے، چونکہ قرآن کی نص میں واعتصموا بحبل انما المؤمنون اخوہ، مومن سگے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے فروعی مسائل کے بیان سے اگر آپس کا فرض خراب ہو تو فروعی مسائل کا چھوڑنا فرض عین ہوتا ہے۔ اگر مجھے پتہ ہے اس معاشرے میں نے 8 رکعت یا 20 رکعت کی بات کی تو پھٹ جائیں گے، ہاتھ اوپر نیچے کی بات کی پھٹ جائیں گے، درود شریف کی بات کی کہ یہ پڑھو لوگ پھٹ جائیں گے۔ تو ہر ایسی چیز جس کے بیان سے محبت ختم ہوتی ہو اس کا چھوڑنا فرض عین ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے 4 سنتیں پڑھی تو 4 فرض رہ جائیں گے، قیامت والے دن 4 سنتوں پہ سوال نہیں ہوگا، 4 فرضوں پہ سوال ہوگا۔ اور اس بات کو جاننے کے باوصف اگر میں نے سنتیں پڑھی اور سورج ڈوب گیا تو میرے اوپر ایک فرض کے چھوڑنے کا گناہ لگ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی آدمی کو برائی سے مت روکو جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ کو وہ مخلص جانتا ہے۔ امر بالمعروف کے لیے کوئی شرط نہیں، نہی عن المنکر کے لیے شرط ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، آپ جانتے ہیں شراب پیتا ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ ہر ایک کو جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے تعلق ہے نہیں ہے۔ لیکن جب کسی کو منکر سے روکیں گے تو وہ دفاع کرے گا۔ معروف کے کہنے سے کوئی آدمی ریئیکٹ نہیں کرے، جی دعا کریں میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، دعا کریں جی روزہ رکھوں گا، لیکن آپ مہربانی کر نشہ چھوڑ دیں تو اس پہ ذرا ریئیکشن آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ تو نہی عن المنکر کے لیے شرائط ہیں، امر بالمعروف کے لیے شرط کوئی نہیں، چونکہ اس میں ریئیکشن رد عمل میں نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ ہے جی آپ سود کا کام کرتے ہیں، اس پہ وہ آگے مزاحمت میں آئے گا۔ مجھے پتہ ہے جی آپ جھوٹ کام کرتے ہیں، چوری کا کام، اس لیے کہتا ہے کہ جب نہی عن المنکر سے روکو تو تب روکو جب روکنے والے کے دماغ میں یقین ہو کہ یہ میرا محسن ہے، مخلص ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو مت روکو، کہ اس سے پھر ایک اور منکر پیدا ہو جائے گا، وہ آپ سے سلام دعا چھوڑ جائے گا۔ تم کون ہوتے مجھے کہنے والے؟ یا کہ ایک منکر تو وہ تھا جو شراب پی رہا تھا، دوسرا منکر یہ ہوا کہ آپ سے سلام دعا چھوڑ گیا، تو ایک منکر سے دوسرا منکر جنم لے لے، یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے نہی عن المنکر کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، شرائط ہیں، امر بالمعروف کے لیے کوئی شرط نہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو ہیضہ ہوتا ہے، ہر حال میں دوسرے کو روکنے ہے، تو شریعت نے کہا روکنے سے پہلے کیا تمہیں وہ اپنا تسلیم کرتا ہے کہ تم اس کے محسن ہو، تسلیم کرتا ہے کہ تم اس کے مخلص ہو، اور تمہیں تسلیم ہے کہ اس سے ریئیکشن تو نہیں ہوگا۔ کتنے نئے منکر جنم لے لیتے ہیں منکر کو روکنے والی شرائط کا خیال کیے بغیر منکر سے روکنا۔ چپ ہو جاؤ، صرف ایک طریقہ تو نہیں ہے منکر سے، دعا کرو، اکرام کرو، اور ان لوگوں کو تلاش کرو جو لوگ منکر سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جب ایک چیز آپ پہ فرض ہی نہیں ہے تو آپ نے بوجھ کیوں لیا؟ من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا سفر اس پہ ہے جس میں استطاعت ہو۔ ایک آدمی میں استطاعت ہی نہیں ہے تو پھر وہ چل پڑے قرض لے کر، آپ میں استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی تو آپ کو شریعت پابندی نہیں کرتی۔ اگر آپ قرض لے کے کرتے ہیں تو شریعت اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ ایک آدمی میں منکر ہے اور آپ میں استطاعت ہی نہیں ہے جو شریعت کہتی ہے، تو پھر آپ کو کس نے کہا بیلنے میں ہاتھ دو؟ ریئیکشن ہوگا، رد عمل ہوگا، اس کی چیخ بازگشت آئے گی، چھینٹے اڑیں گے اور ایک نئے منکرات کی لائن لگ جائے گی۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ اس نازک، لطیف اور حساس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک منکر کی بجائے کئی منکروں کو زندہ کرنے کا باعث بن گئے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپس میں پھٹن ہو جائے تو ان پھٹن والوں کو بھی تلقین کی گئی کہ مہربانی کرو اس مرض کو پرلونگ نہ کرو، تم بھی کوئی زندہ ہونے کو ثبوت دو، غلطی ہے تسلیم کرو۔ حق پہ ہونے کے باوجود لڑائی کے امکان کی وجہ سے جو حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے محبوب فرمایا بیچ جنت کے پلاٹ لے دینے کا وعدہ محمد کرتا ہے۔ مجھے پتہ میں حق پہ ہوں، آپ فرمایا کبھی کبھی حق پہ ہونے کے باوجود اپنے بھائی حابیل کی سنت پوری کرو۔ حابیل حق پہ تھا، قابیل باطل پہ تھا، حابیل مقتول تھا، قابیل قاتل تھا۔ حابیل نے زیادتی کی نہیں کی، قابیل نے کی، اس کے بعد حابیل نے فرمایا میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور ہاتھ جھکا کے قتل ہو گیا۔ اب فرمایا کبھی حق پہ ہونے کے باوجود بھائی حابیل کی طرح بھی خاموش جایا کرو تاکہ فتنوں کی ایک نئی جنگل نہ ہو گئے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں حق پہ اور میں نے لینا ہے،
شدید نقصان ہو جاتے ہیں۔ ان کو فرمایا گیا کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرو۔ قلبی تعلق ایک اور چیز ہے، ہر آدمی سے قلبی تعلق نہیں ہوتا۔ سیدنا علی سے پوچھا سیدنا عمر نے، کبھی ایک آدمی کے ساتھ سالہ سال رہتے ہیں اور تعلق نہیں بنتا، وہ چلا جاتا ہے، آدمی محسوس ہی نہیں کرتا، اور کبھی سرراہ ملاقات ہو جاتی ہے اور پھر اس کے جانے کے بعد دیر تک آدمی اس کی کمی محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا ہر آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی میرے پڑوسی رہا 10 سال تک رہا، پھر ٹرانسفر ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا، مجھے پتہ بھی نہیں اس کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ، لیکن 10 سال میرا اور اس کا جغرافیائی فاصلہ یوں تھا، دیوار ایک تھی۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ آپ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، کسی آدمی سے سلام دعا ہوئی اور پھر آپ نے محسوس کیا کہ مجھے تا دیر اس کے جانے کے بعد اس کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ سیدنا علی سے پوچھا سیدنا عمر نے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمایا کہ جب روحیں اکٹھی تھیں تو دائرے میں تھیں، دائرے میں ہر آدمی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی پیچھے کوئی دائیں بائیں، تو جنہوں نے دیکھا اور سمائل پاس کی ان کا روحوں کا تعلق قائم ہو گیا۔ عالم ارواح میں جنہوں نے روحوں کو دیکھا اور جن روحوں نے ایک دوسرے سے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، ان کا تعلق عالم ارواح سے قائم ہو گیا۔ ان کے بدن کی ملاقات لمحات کی تھی لیکن روح کے تعلقات صدیوں کے تھے، اس لیے وہ لمحاتی ملاقات کا دیر تک قلق رہتا ہے کہ اگر مل جاتا تو اچھا تھا۔ اور جنہوں نے عالم ارواح میں روحوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو اجنبی کی نگاہ سے دیکھا، وہ سال سال تک جسم قریب رہتے ہیں، تعلق بنتا ہی نہیں۔ قلبی تعلق اسلام پابند نہیں کرتا کہ ہر ایک کے ساتھ قلبی تعلق رکھو، وہ میری رینج سے باہر ہے، لیکن سوشل تعلقات تو رکھو، اس پہ پابند کر تو سلام کر لو۔ دوستوں سے کہو کہ یار ایک گناہ ہے جو ہم دونوں کے بیچ میں ہے، جس کو قطع تعلقی کہتے ہیں۔ اگر نیک ہوں تو بھی گناہ ہے، بد ہوں تو بھی گناہ ہے، حدود حرم میں رہتا ہوں تو بھی یہ کام کرو تو گناہ ہے۔ قطع تعلقی کے گناہ ہونے میں شک کوئی نہیں، جس طرح شراب پینے کے گناہ ہونے میں شک کوئی نہیں۔ شراب پینا گناہ ہے، چاہے وہ نیک پیے بد پیے۔ قطع تعلقی گناہ ہے، چاہے نیک کرے بد کرے۔ آپ نے عاشورہ میں دعا منگائی مقام عرفہ پہ، اور فرمایا کہ اگر کوئی بیٹھا ہے ایسا شخص جس نے قطع تعلقی کی ہے، اٹھ جائے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ مقام عرفہ پر امام کائنات نے ارشاد فرمایا۔ ہرا اور رسم نہ رکھیں، خوشی غمی پہ آنا جانا چھوڑ دیں، لیکن جب آئیں جائیں سلام تو کر لیں۔ یہ آخری درجہ ہے، کم از کم وینٹیلیٹر پہ تو آدمی زندہ رہے۔ تو ان کو پابند کیا کہ تم بھی اس بات پہ اڑ نہ جاؤ کہ دوسروں کو کہیں وہ تمہاری منتیں کرنے کے لیے ہے اور تم اکڑتے چلے جاؤ۔ ان کو بھی نرم کیا اندر باتیں سنا کر کہ مہربانی کرو، یہ ایک گناہ ہے جو وجود سے ہو گیا، تم بھی صلح کرو۔ اگر کوئی نہیں آتا تو ان لوگوں کو ڈھونڈو جو تم دونوں کے بیچ میں مشترک چیزیں، اگر وہ آ جاتا تو ہمارے لیے وہ برج کا کام دیتا، ہمارے لیے وہ ویلڈنگ کا کام دیتا، ہمارے تعلقات رینیو ہو سکتے تھے، دوبارہ بحال ہو سکتے۔ پھر تیسری بات یہ کی کہ ان چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا جن کا نتیجہ آپس کی لڑائی ہوتی ہے۔ بیماری کے دنوں میں طبیب کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ ایک مریض بیٹھا تھا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کیا کھاؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ وہ اور پوچھتا، اس نے کہا سب کچھ کھاؤ، میرا سر نہ کھاؤ، سب کچھ کھاؤ۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا تو اس کے پاس مریض آیا، میں نے خود دیکھا، اس نے کوئی اپنی بات ہی نہیں کی، اس نے کہا یہ تھرمومیٹر رکھو منہ میں نے اس کو کہا، اس نے مرض کا، اس نے کہا اس نے بولنا بے شمار تھا، اس کی بولتی بند کی ہے، اب یہ بیٹھا رہے گا 10 منٹ، ورنہ مریض کو یہ ہوتا ہے نسخہ یہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس عادت سے دوسرے مریضوں کو بچانے کے لیے اس کے منہ میں آتے ہی تھرمومیٹر ڈال دیتا ہوں، 10 منٹ تک پوچھ اشارے سے۔ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، تیرا ٹمپریچر اور ہے جو اس سے نظر نہیں آئے گا۔ جب مریض چلے گیا پھر انہوں نے نکالا اور اس نے کہا آپ نے چیک ہی نہیں کیا؟ اس نے کہا چیک کرنا ہی کیا تھا، میں نے تو مریضوں کو تیری تیمارداری سے بچانا تھا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، تلاش کیے جائیں کچھ، وہ جب آپ چیک کرا لیتے ہیں پوچھتے کیا نہیں کھانا جس سے یہ مرض دوبارہ اٹیک نہ کرے، تو ڈاکٹر بتاتا ہے یہ چیزیں نہیں کھانی، اس سے مرض کے دوبارہ زندہ ہونے کا امکان ہے۔ شریعت نے قطع تعلقی سے بچانے کے لیے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ اگر آپ کو موقع ملے، یہ کہنا تو عجیب ہے کہ آپ سورہ حجرات پڑھیں تفسیر کے ساتھ، لیکن کہہ دینے میں کیا حرج ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے گھر جا کے سورہ حجرات اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سورۃ الاخلاق بھی کہتے ہیں۔ اس میں 8 چیزوں کے لگ بھگ وہ چیزیں ہیں جن کے استعمال سے قطع تعلقی کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور ہو تو شدید ہو جاتا ہے، ہو تو شدید ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کیا کرو۔ قطع تعلقی کے بڑے اسباب جیسے ہیپیٹائٹس سی کے کیا محرکات ہیں، کینسر کی کیا وجوہات ہیں،
فلاں فلاں، تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو نتیجہ کینسر کی طرف جانے کا امکان ہے، یہ کام کرو گے تو یہ مرض پیدا ہو جائے گی۔ شریعت کہتی ہے یہ کام کرو گے تو قطع تعلقی پیدا ہو جائے گی۔ اس میں ایک ہی ہے لاسٹ ون، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت بڑی پسندیدہ ڈش ہے ہماری۔ مرے ہوئے آدمی کی تعزیت پہ بیٹھ کر زندہ رہنے والوں کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے اس کے پاس ہیں۔ کسی نے پوچھا سب سے اچھا پلاؤ کون سا ہوتا ہے؟ کہنے لگے خیالی پلاؤ، ہر آدمی کھا سکتے ہیں۔ باقی اگر کہیں یہ ایرانی پلاؤ، افغانی پلاؤ، ترانی پلاؤ، فلاں، یہ مشکل ہے۔ خیالی پلاؤ ہر آدمی کھا سکتے ہیں۔ یہ وہ مٹن ہے جس کو ہر آدمی کھا سکتا ہے۔ غیبت، اب غیبت ہے کیا؟ 4 چیزوں کا نام غیبت ہے۔ 4 چیزیں ملیں گی تو ایک جرم جنم لے گا جس کا نام غیبت ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے کہ آپس میں پھٹن شروع ہو جائے گی۔ چاہے یہ غیبت دیندار کرے، دنیا دار کرے، بوڑھا کرے، عورت کا، جو بھی کرے گا اس کے نتائج آپس کے قطع تعلقی کے روپ میں ضرور ظاہر ہوں گے۔ تو شریعت ان چیزوں کی فہرست دیتی ہے جن کے استعمال سے قطع تعلقی کا مرض کے لگنے کا امکان اور لگے ہوئے میں شدت کا امکان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں اکثر کسی چیز کا علم نہ ہونا گناہوں پہ جری کر دیتا ہے، پتہ نہیں غیبت کیا ہے۔ غیبت کی خود ساختہ ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن طے کر رکھی ہے، اس کی روشنی میں جو کر رہا ہوں وہ غیبت ہے ہی نہیں۔ کسی شخص کی غیر موجودگی میں پہلی شرط ہے کہ وہ موجود نہ ہو جس کی غیبت کر رہے ہیں، جب بیان اس کی وہ موجود نہ ہو، اگر سامنے آئے تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے۔ نمبر 2، برائی جو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ اس میں ہو، وہ جھوٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں بڑا جھوٹ ہے، وہ آدمی ہے کہنے کے نہیں، جھوٹ اس میں ہے کہنے کے ہے۔ تو غیبت کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو برائی اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ اس میں ہو، اگر نہیں ہے تو اس کا نام بہتان ہے، اس کا کوئی نیا نام لگ جائے گا کہ یہ اس کو غیبت نہ کو سم تھنگ ایلس، یہ بہتان ہے، چغلی ہے، فلاں فلاں۔ غیبت کے لیے دوسری ناگزیر شرط یہ ہے کہ جو برائی اس کی طرف منسوب کیا ہے وہ اس میں ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ برائی کے بیان کا مقصد اصلاح نہ ہو بلکہ رسوا کرنا ہو، جذبہ اصلاح کا نہ ہو، خواہش رسوائی کی ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس بات کی اندر تمنا ہو کہ میری اس غیبت کا پتہ اس کو نہ چل جائے جس کی میں غیبت کر رہا ہوں۔ یہ 4th ون۔ نمبر 1، وہ موجود نہ ہو، اب آپ سوچتے جائیے گا۔ نمبر 2، جو برائی بیان منسوب کر رہا ہوں وہ اس میں ہو۔ نمبر 3، جذبہ اصلاح کا نہ ہو بلکہ رسوائی کا ہو۔ اور نمبر 4، خواہش اظہار کی نہ ہو بلکہ اخفاء کی ہو، کہ اگر وہ ان دا مین وائل آ جائے یہ کہہ کے موضوع بدل دیا، وہ آگے کیا حال ہے جی، خیریت ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں مل جائیں تو شیخ الحدیث بھی کرے گا تو غیبت ہوگی۔ غیبت کافر کی بھی حرام ہے۔ غیبت کا سننا اتنا بڑا جرم ہے جتنا غیبت کا کرنا جرم ہے، کیونکہ سننے والے کان اگر توجہ نہیں دے گی تو کرنے والی زبان میں تیزی نہیں آئے گی۔ غیبت کا مرض ترقی پکڑتا ہے جب سننے والے کی توجہات بڑھ جاتی ہے۔ یہ مرض 2 طرف ہوتا ہے، اپنے چہرے سے ایسا اچھا، یہ مقصد یہ ہے کہ اور کرو اور کرو، یعنی ایک انداز ہوتا ہے نا، ہاں وہ اس پہ شیئر ہو جائے گا، اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بعض لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا تقوی کا دامن بھی نہیں جانے، وہ کیا کرتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، بس یہ چوپی بہتر ہے، بولیں جس میں کام پورا ہو گیا نا۔ یہ دینداروں کا اپنی دانش میں غیبت سے بچنے اور غیبت کرنے کا نورانی دوا ہے۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، بس یہ غیبت ہو جائے گی۔ اب یہ کتنی احتیاط ہے، یعنی اس لفظ کے کہنے سے اس کی غیبت نہیں ہوئی۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، بس اللہ ہر ایک کو ہدایت دے۔ اب یہ کتنا متقی ہے، اس فکرے میں ایٹم ہم پھینک گیا، کر گیا۔ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، بس یہ اور کو بات کرو، یعنی وہ بات جو کر رہے اس پہ اپنے مہر لگا دی، لیکن متقی بھی باقی تقوی بھی باقی رہا۔ تو یہ ہر ایک رسپانس کرنے کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ دیندار اس کو خوبصورتی سے رسپانس کرتے ہیں، اس کو نورانی دعو کہتے ہیں۔ فلاں کے بارے میں کیا کرے، بس یہ ہمام میں سارے ننگے ہیں، ہم تو خود گنہگار ہیں، ہم کیا کہیں، یعنی اس فکرے میں اپنے آپ کو متقی بنا کے، اور اس کے پلے کو چھوڑا نہیں ہے، ہم سارے گنہگار ہیں جی، بس چھوڑو جس بات کا۔ یہ ہے دینداروں کا غیبت کی دلدل میں گرتے ہوئے روحانی پوشاک کو قائم رکھنے کا خود فریبی، کہ
کہ ہم تو بچے ہوئے ہیں نا، وہ موجود نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، برائی موجود ہے کہ ہے، جذبہ رسوائی کا ہے تو یہ اللہ اور بندہ جانتا ہے، تھرڈ ون کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے کی طرح ہے، کیونکہ سننے والا نہیں سنے گا تو کرنے والا کس کو کرے گا؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی ہے کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے، انہوں نے کھجوروں کا ٹوکرا منگوا کے اس کو تحفے میں بھیجا کہ میرے پاس وہ نیکیاں جو غیبت کر کے آپ نے میری طرف منتقل کی اس کا صلہ تو کوئی نہیں، لیکن مہربانی فرماتے رہیے گا میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں، غیبت کو جاری رکھیے گا، آئندہ کے لیے میں ہر غیبت کے عوض کھجوریں بھیجتا رہوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ قیامت والے دن غیبت کے چیپٹر میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ غیبت نہیں کرتے، کہنے کہ دانا آدمی ہے کیوں اپنی نیکیاں دے گا؟ مقبول نیکیاں غیبت کرنے والے کی جاتی ہیں اس کی طرف جس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اور کبیرہ گناہ آتے ہیں اس کی طرف جو کر رہا ہوتا ہے، اور کرنے والے کی کبیرہ گناہ آتے ہیں اور کرنے والے کے مقبول نیکیاں جاتی ہیں۔ دوہرا یہ اس کو کہتے ہیں روحانی موشن، پیچس وجود کی توانائی کو نچوڑ دیتے ہیں۔ غیبت وہ روحانی پیچس ہے جو کسی نیکی کو جزو بدن بننے نہیں دیتا۔ اب یہ آدمی خود طے کرے گا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ استاد بلاتا ہے بچے کے والدین کو، بیٹے سے کہتا ہے آپ کلاس میں چلو، استاد سے کہتا ہے دفتر میں آؤ، کہ یہ آپ کا بیٹا ہے کہ نہیں گیا؟ بیٹا اس وقت موجود نہیں ہے، کہ یہ وہ سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ وہ پیتا ہے۔ تیسرا جو ہدف ہے یعنی وہ موجود نہیں ہے، سگریٹ اس میں مرض موجود ہے، اور تھرڈ ون اس کی رسوائی جذبہ نہیں اصلاح ہے جی، کہ چونکہ آپ اس کے باپ ہیں آپ اس کو خود پیک اینڈ ڈراپ دیں تاکہ راستے میں سگریٹ نہ پی سکے۔ اب یہ تیسری شرط چونکہ اس کی یہ تھی کہ اس کی رسوائی کا جذبہ، تو جذبہ باپ اور استاد کا اصلاح کا ہے، رسوائی کا نہیں ہے۔ اگر جذبے کی شرط نہیں لگائیں گے تو کوئی بھی آدمی خیر خواہی سے اصلاح کا کام نہیں کر سکے گا۔ اور ان دا مین ویل جو اگر وہ کر رہا ہے اور وہ آدمی آ گیا تو نہ چہرے کے تاثرات بدلے، نہ الفاظ کا چناؤ بدلا، نہ لہجے کا اتار چڑھاؤ بدلا، نہ چہرے کے اوپر نیچے ہوا، بلکہ اسی ٹیون میں کہا اچھا ہوا آپ آگے، آپ ہی کی بات کر رہے تھے تو بھی غیبت نہیں ہوگی۔ تو آپس کی محبتوں کے شجر کے پتوں کو، پھولوں کو چاٹنے والی سنڈی کا نام غیبت ہے، اور یہ بڑی لگ جاتی ہے تیزی کے ساتھ اور پتہ نہیں چلتا، ایسے ایسے جڑیں کھوکھلی جاتی ہیں۔ اور میں نے کہا نا دینداروں کی غیبت کرنے کے انداز نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ ہو غیبت رہی ہوتی ہے۔ اگر ویسے عیب بیان کرے گا تو ایک کرے گا، اور اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ ہر ایک کو ہدایت دے تو اس کو مکمل بے ہدایت ثابت کر دیا، لیکن اس کے پلے کو چھوڑے نہیں۔ اس لیے بقیہ کتابوں میں پڑھ رہا تھا، تورات میں نے ایک دفعہ پڑھی ایم اے کے دنوں میں، تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جو غیبت کر کے توبہ کر کے مرے گا، توبہ کر کے مرے گا، سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ سب کا آسمانی کتابوں کی تعلیمات یہ تھی۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ ایک موقع ہے غیبت کرنے کے جائز ہونے کا، تو مجمع نے کہا شکر ہے، یعنی اندر حوث تھا نا، تو کچھ تو کیتھارسس کو ریلیز کرنے کا موقع دو، آپ نے تو سارے ہی دروازے بند کر دیا، ہم کریں کیا، دیواروں میں کے پاس بیٹھے۔ ایک موقع ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کیسے ہے، آج نبی ہے، مجھے کہتا ہے 2 کروڑ تم ملاؤ، 2 کروڑ میں ملاتا ہوں، کام کرتے ہیں، تو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، سنیں آپ نے بزنس کیا، تو اس آنے والے کے مال کو بچانے کے لیے اس کے حقائق بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس مقصد اس کا رسوائی نہیں، اس کا بچاؤ ہے۔ فلاں آدمی رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا بیٹی کا، اور آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کا ہم مشرب، ہم پیالہ، ہم نوالا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ ہے کسی کی بچی کے مستقبل کے سنورنے اور بگڑنے کا، تو پھر آپ کچا چٹا کھول کے رکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ ایک ابن آدم کی بیٹی کی عزت کا ہے، اس کو بچی نہ دینا، اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اب اس میں 9 عیب گن دیں تو بھی غیبت نہیں ہے، چونکہ مقصود رسوائی نہیں ہے، مقصد ہوا کی بیٹی کا مستقبل سنبھالنا ہے۔ تو یہ 2-4 باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ہمارے ہاں عروج پہ ہے کم نصیبی سے آپس کی قطع تعلقی کا موسم، اور اس کا نقصان تنہائیاں ہوتی ہیں، اور تنہائیوں میں ڈپریشن پیدا ہوتی ہے۔ آدمی پھر انسانوں کے علاوہ بقیہ چیزوں کو تلاش کرتا ہے، کبوتر رکھ لے گا، پرندے رکھ لے گا، مچھلیاں رکھ لے گا، وہ جو کام انسان نے کرنا تھا اس کو بہلانے کے لیے پھر کئی نئے کام ایجاد کرتا ہے، اور انسان کی کمپنی انسان کے علاوہ کبھی بھی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں شہروں میں کبوتر اڑ رہے ہوتے ہیں، اور کبوتروں کے دائرے میں کبوتر ہی ہوتا ہے، کوئی اور جنس نہیں آ سکتی۔
100 کے کبوتر اڑ رہے ہیں، بیچ میں کوا نہیں ہوگا، فاختہ نہیں ہوگا، مینا نہیں ہوگی، بلبل نہیں ہوگی، یہ حس جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ ابنائے جنس سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کسی درخت کی شاخ پہ 2 پرندے اکٹھے نہیں بیٹھے ہوں گے ہم جنس کے علاوہ، بلبلیں اکٹھی ہوں گی، فاختہ اکٹھے ہوں گے، بھی شعور کہ انسانوں کے علاوہ کائنات میں انسانوں کو دیر پا سچا سکون کوئی اور مخلوق نہیں دے سکتی۔